اچھا، آیت الکرسی اور چند آیات نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ سے شکایت. ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب اللہ نے چند آیات کو، اچھا ان آیات میں سورہ الحمد ہے، سورہ الحمد کی آیات ہیں، یعنی پورا سورہ الحمد. اس کے علاوہ ایک آیت شہد اللہ سے جو شروع ہوتی ہے اور اسی نام سے مشہور ہے، یہ آیت آل عمران کے اندر ہے. جب اگلا ہی سورہ آل عمران کے فضائل ہم بیان کریں گے تو الگ سے اس آیت کی عظمت کے متعلق کافی دیر گفتگو کرنا ہوگی، اور بڑے عجیب و غریب اس کے اندر فضائل. یہ آیت شہد اللہ اور تیسری آیت الکرسی اور ایک آیت ملک، یہ اپنے مقامات پہ سب آئیں گی. بہرحال روایت کے اندر یہ کہ جب اللہ نے ان چند آیات کو زمین پر نازل کرنے کا فرمان جاری کیا، یعنی سورہ الحمد کو، آیت شہد اللہ کو، آیت الکرسی اور آیت ملک، جب اللہ نے کہا کہ تم نیچے جاؤ تو انہوں نے عرض کیا پروردگارا آپ ہمیں ایسی جگہ پر بھیج رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو خطا کار ہیں، گناہ گاروں کی طرف ہمیں بھیج رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم نیچے اترو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آل محمد اور ان کے شیعوں میں جو بھی اپنی واجب نمازوں کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو میں روزانہ 70 مرتبہ اس پر اپنی مخصوص نگاہ رحمت ڈالوں گا اور ان کی 70 حاجات کو پورا کروں گا، اور گناہوں کے باوجود میں اپنی بارگاہ میں ان کو قبول کر لوں گا. ان کو اپنی بارگاہ میں گناہوں کے باوجود قبول کر لوں گا. تو جب ان آیات میں جس میں آیت الکرسی بھی شامل تھی، جب یہ شکایت کی تو پروردگار نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ اگر کوئی شخص نماز واجب میں کے بعد ان کی تلاوت کر لے گا تو 70 مرتبہ روزانہ اپنی مخصوص نگاہ رحمت بھی ڈالوں گا اور 70 حاجات پوری کروں گا، اور ان کے گناہوں کے باوجود بھی میں ان کو قبول کر لوں گا اور اپنے رحمت کے سائے میں ان کو لے لوں گا. تو بڑی اتنی عظمت والی آیات ہیں یہ، جن کی طرف سے ہماری اتنی زیادہ بے توجہی ہے. تو فضائل اس طرح سے سنتے چلے جائیں تو واقعتاً آیت الکرسی یعنی آیت الکرسی نے شکایت کی تھی، تو شکایت کا ازالہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت روزانہ کی جائے تاکہ اس کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے.